سب سے پہلے انسان تھے آدم، اور وہ پہلے پرافٹ بھی تھے. ان کے یہاں ایک بہت بڑی اگزامپل ہمارے لیے ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں جو ان کا قصہ بتایا گیا ہے، بائبل میں بتایا گیا ہے کہ خدا نے پیدا کر کے انہیں پیراڈائز میں رکھا. پھر ان سے ایک غلطی ہوئی کہ فاربڈن ٹری کا فروٹ کھا لیا انہوں نے، تو انہیں جنت سے نکال دیا گیا، دنیا میں بھیج دیا گیا. اور یہ کہا گیا کہ بعضکم لبعض عدو، وہ شیطان کے بہکاوے سے انہوں نے کھایا تھا اس کو. تو بعضکم لبعض عدو، یعنی انسان اور سیٹن ایک دوسرے کے انیمی ہوں گے. یہ بہت بڑی بات ہے. ہمارے انیمی نہ تو ہندو ہے، نہ کرسچن ہے، نہ جو ہیں، نہ امریکن ہے. کوئی انیمی ہمارا نہیں ہے. انیمی ہمارا سیٹن ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے. سارے مسلمان، دنیا بھر کے مسلمان کیا سمجھتے ہیں؟ انہی لوگ انیمی سمجھتے ہیں. انہی لوگ انیمی سمجھتے ہیں. کوئی سمجھتا ہے کہ ہندو انیمی ہے، کوئی سمجھتا ہے RSS انیمی ہے، BJP انیمی کوئی سمجھتا ہے، کوئی یہودی کو سمجھتا ہے، کوئی امریکن کو سمجھتا ہے. سب جھوٹی باتیں ہیں. کوئی ہمارا انیمی نہیں ہے. ہمارا انیمی کون ہے؟ سیٹن ہے. بعضکم لبعض عدو، کتنی بڑی بات ہے جو حضرت آدم کی زندگی میں ملتی ہے ہمیں. تمہارا کوئی انیمی نہیں ہے. سب تمہارے دوست ہیں. سب ہمارے دوست ہیں. یعنی اتنی بڑی بات ہے کہ اس سے ایک آپ کو یونیورسل کانسیپٹ ملتا ہے. آپ کو سارے انسان کو آپ اپنا فرینڈ سمجھنے لگتے ہیں. سارے انسان کو اپنا سمجھ لگتے ہیں. وی اینڈ دے کانسیپٹ ختم ہو جاتا ہے. صرف سیٹن کے معاملے میں بنتا ہے معاملہ آپ کا، کہ سیٹن سے آپ کا مقابلہ ہے، جو بہکاتا ہے، جو ڈیویٹ کرتا ہے سچائی سے. دیکھیے یہ پرافٹ آدم کہاں ایگزامپل ہے. کتنا بڑا ایگزامپل ہے یہ، کہ کسی کو انیمی نہ سمجھو. انیمی سمجھنا تو سیٹن کو انیمی سمجھو. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑی بات کوئی ہو سکتی ہے؟ جب سے مجھے ڈسکوری ہوئی ہے، سارے دنیا سے میرے دل میں پیار کا سمندر بہ رہا ہے. سمندر. میرے دل میں کسی کے لیے ہیٹ نہیں، کسی کے لیے نفرت نہیں. چاہے ہندو ہو، چاہے RSS ہو، چاہے BJP ہو یا کانگریس ہو، چاہے امریکہ ہو، یورپ ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، سب کے لیے میرے دل میں پیار کا سمندر بہ رہا ہے. کیوں؟ دشمن میرے یہ لوگ نہیں ہیں. میرا دشمن سیٹن ہے جو بہکاتا ہے. بعضکم لبعض عدو، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا آدم سے کہ اے آدم، دنیا میں جاؤ بسو، وہاں تمہارے لیے سیٹن سے مقابلہ رہے گا. سیٹن سے مقابلہ رہے گا. تم اور سیٹن ایک دوسرے کا انیمی رہو گے. کتنی بڑی بات ہے جو حضرت آدم کی زندگی میں موجود ہے، اور اس کو بھلا کر کے ہم دنیا بھر کو اپنا دشمن سمجھے ہوئے ہیں. تو پیار سے محروم ہے. بتائیے، انسانیت کے لیے پیار نہیں ہمارے دل میں. میں نے بہت مسلمانوں سے زندگی بھر ملاقاتیں ہوئی ہیں میری، یہاں سے لے کے یورپ، امریکہ، سارے دنیا میں، عرب، سب کے دلوں میں نفرتیں پھیلی ہوئی. یعنی پیار کی مٹھاس سے لوگ محروم ہیں. کیسی میٹھی چیز ہے پیار، کیسی میٹھی چیز ہے پیار. انسان سے پیار کرنا، اس سے زیادہ مٹھاس کسی چیز میں نہیں ہے. کوئی بھی مٹھاس کی دوسری چیز ہے جو بکتی ہے بازاروں میں، اس سے بلین ٹائم زیادہ بڑی مٹھاس یہ ہے کہ آپ کو انسان سے پیار ہو، انسان سے محبت ہو. لیکن اس سے محروم ہے مسلمان. تو وہ جو سبق دیا تھا آدم کے زمانے میں کہ دشمن تمہارا انسان نہیں ہے، دشمن تمہارا سیٹن ہے، کتنی بڑی بات ہے بتائیے. اس سے بڑی بات کوئی ہو سکتی ہے؟ پھر آپ دیکھیے حضرت نوح کا زمانہ آتا ہے. حضرت نوح جو پرافٹ تھے، 950 سال تک وہ دنیا میں رہے اور لوگوں کو سچائی کی بات بتاتے رہے. 950 سال تک. اس میں اتھاہ ہمت ملتی ہے، اتھاہ کرج ملتی ہے کہ سینکڑوں سال تک بھی اگر مجھے زندگی ملے تو مجھے سچائی کی بات پھیلاتے رہنا ہے، پھیلاتے رہنا ہے، پھیلاتے رہنا ہے. کبھی کبھی بھی فرسٹریشن میں نہیں پڑنا ہے، کبھی نراشا میں نہیں پڑنا ہے.
بتائیے، نراشا کوئی سوال نہیں، فرسٹریشن کوئی سوال نہیں. سچائی کی بات کو پھیلاتے رہو، پھیلاتے رہو، پھیلاتے رہو، چاہے سینکڑوں سال بیت جائے. کیا اس سے بڑی کوئی میسج ہو سکتا ہے؟ بتائیے. حد کو کیا ملتا ہے ہمیں؟ اس اللہ کے بندے نے 950 سال تک، آپ ذرا غور کیجیے، سچائی کا پیغام پھیلاتا رہا، وہ دعا کرتا رہا. ثم اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا. وہ بندے خدا کہتا ہے کہ میں نے ان کو پبلک میں کہا، پرائیویٹ میں کہا، ہر جگہ کہا، ہر جگہ بتایا، سمجھایا ان کو. اس میں ہم کو ایک کتنی بڑی روشنی ملتی ہے کہ سچائی کے میسج ایسی چیز نہیں کہ آپ چھوڑ دیں 2-4 دن کے اندر اور نراشا میں پڑ جائیں. پھیلاتے رہیے، پھیلاتے رہیے، پھیلاتے رہیے، چاہے 900 سال بیت جائے. کتنا بڑا میسج ہے جو حضرت نوح کیا ملتا ہے ہم کو.